تو نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، 2 فرض اور 3 سنتیں، سنت مؤکدہ۔ 2 فرض جو ہیں یہ ضروری ہے، اکثر لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں، بس آسان ہے، اگر آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی پورا جنازہ یاد بھی ہو جائے گا اور آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا۔ پہلے نمبر پہ 2 فرض جو ہیں ان میں سے اگر ایک فرض رہ گیا تو جنازہ آپ کا نہیں ہوگا۔ 2 فرض کون سے ہیں؟ پہلی فرض یہ ہے کہ قیام، کہ کھڑا ہونا ہے، قیام اسے کہتے ہیں، اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا فرض کھڑے ہونا۔ دوسرا فرض 4 تکبیریں کہنا، جس طرح امام کہتا ہے نا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہاتھ چھوڑے بغیر۔ کئی غریب ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ میں دوسرے ساتھ والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے پڑھتا ہے، اکثر جنازے کے وقت 2 منٹ رہ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب مولانا صاحب یہ فلاں جو ہے یہ کیسے ہم کریں گے، تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو دو جو ہے نا 2 فرض ہیں، اس میں پہلا نمبر پہ فرض جو ہے نا قیام ہے، دوسرے نمبر پہ فرض 4 تکبیریں کہنی ہیں۔ اگر 4 تکبیروں میں سے کوئی ایک تکبیر رہ گئی تو جنازہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 3 سنتیں، سنت مؤکدہ، کون کون سی ہیں؟ پہلے جب امام اللہ اکبر کر لے اور ہاتھ باندھ لے تو اس اللہ اکبر کے بعد مقتدی نے بھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، صرف ایک لفظ اضافی ہے، و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اگر یہ نہیں آتا کسی کو تو یہ سبحانک اللہم، یہ جو نماز والا ہے یہ پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہے گا ہاتھ چھوڑے بغیر، ہاتھ چھوڑے بغیر اللہ اکبر کہے گا، پھر درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر ہاتھ چھوڑے بغیر اللہ اکبر کہے گا، امام اونچی آواز سے کہے گا اور مقتدی ساتھ ہی اتنی آواز میں کہ خود سن سکے، دل میں بھی نہ، منہ ہلائے، خود کانوں تک آواز جا سکے، اتنی آواز میں تکبیر کہے گا۔ اس کے بعد جب تیسری تکبیر کہے گا تو پھر دعا کون سی ہے؟ آسان ہے، یہ سمجھ لیں کہ بالغ سے لے کر اس کے بعد جوان ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، ان کے لیے ایک دعا، بالغ مرد یا عورت، بچہ بچی بالغ ہو تو ان کے لیے ایک دعا ہے، وہ یہ ہے، ان میں سے بے شک بوڑھا ہو تو بوڑھی ہو، ان سب کے لیے یہ دعا ہے، بالغ مرد اور عورت کے لیے، وہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ہے بالغ مرد اور عورت کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر بچہ اور بچی ہیں، نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے لیے پھر علیحدہ ہے، بچے کے لیے علیحدہ دعا ہے اور بچی کے لیے علیحدہ دعا ہے۔ اب دوسری بات یہ، درود شریف ثنا سبحانک اللہم میں اگر آپ کو وجل ثناؤ کا نہیں آتا تو یہ نماز والی سبحانک اللہم یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد درود شریف آپ کو نماز جنازے والا نہیں آتا، سیکھنا چاہیے، بہتر ہے کہ سیکھ لیں، کیونکہ تاکہ کل آپ کا جنازہ بھی سیکھ کے پڑھے، بہتر یہ ہے کہ سیکھ لیں۔ اگر نہیں آتا پھر بھی درود شریف، جنازے کے درود شریف کے بجائے نماز والا درود شریف اللہم صلی علی محمد، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ پڑھ لیں۔ آگے دعا ہے نابالغ مرد اور عورت کی اور بچہ اور بچے کی، ان میں سے اگر کوئی دعا نہیں آتی کوئی دعا پڑھ لیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس طرح کوئی بھی آپ کو اگر دعا آتی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا۔ تو تیسری بات، چوتھی بات یہ کہ اکثر یہ پوچھتے ہیں اس کی جگہ رب جعلنی کی جگہ جب آپ کوئی اور دعا پڑھ لیں گے، اور جو اگر کسی کو رب جعلنی بھی نہیں آتی
کوئی دعا بھی نہیں آتی تو اس کی جگہ آپ یہ الحمدللہ رب العالمین کو بھی دعا سمجھ کر دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور پانچواں مسئلہ جو تقریباً ہر دوسرے آدمی کو درپیش آتا ہے، جنازے میں دیکھتے ہیں ساتھ والا جو ایک ہاتھ چھوڑ کے ایک سائڈ پہ سلام پھیرتا ہے، دوسرا ہاتھ چھوڑ کے دوسرا سلام پھیرتا ہے، دوسرا ہے کہ وہ ایک امام بالکل ہاتھ چھوڑتا ہی نہیں، سلام پھیر کے بعد میں ہاتھ چھوڑتا ہے، کوئی امام ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھ پہلے چھوڑ دیتا ہے بعد میں سلام پھیرتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ یہ تینوں طریقے جائز ہیں۔ اگر آپ تکبیر، چوتھی تکبیر کہیں اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کا نماز جنازہ مکمل ہو گیا، اگر کوئی چیز آگے نہ پڑھنی ہو تو اس میں ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے، تو آپ ہاتھ چھوڑ دیں، اس کے بعد سلام پھیریں۔ اگر ایک آدمی نہیں بھی چھوڑتا، پہلے سلام پھیرتا ہے بعد میں ہاتھ چھوڑتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، صحیح ہے۔ ایک آدمی ایک ہاتھ چھوڑتا ہے ایک سلام پھیرنے کے بعد پھر دوسرا ہاتھ چھوڑتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جنازہ جو ہے سیکھنا چاہیے، یہ صرف اس لیے میں نے بتایا ہے، کئی دوست ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو فرض ہے، اگر تکبیرات میں کوئی تکبیر آپ سے رہ گئی تو آپ کا جنازہ نہیں ہوگا۔ تو یہ